صل على رسول الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الله تعالى وتبارك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے عزیز دوستو، آج 20 رمضان مبارک ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ 20 رمضان مبارک کا دن تاریخ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے. اس دن فتح مکہ کا عظیم واقعہ پیش آیا تھا، جس نے نہ صرف عرب دنیا کی قیام بندی تھی بلکہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظیم سیرت سے، اپنی عظیم حکمت سے، اپنے صبر سے، اپنے برداشت سے پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ جنگیں محض تلواروں سے نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ جنگیں بعض دفعہ آپ کے عدل سے، آپ کے انصاف سے، آپ کے عفو درگزر کے جذبات سے بھی جیتی جا سکتی ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ سب صاحب ایمان ہیں. ہمارے سامنے چیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے واقعات ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی دعوت کی وجہ سے کتنی اذیتوں سے گزارا گیا. اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی لوگوں نے آپ کا جینا محال کر دیا تھا. یہاں تک کہ آپ کے خلاف قتل کی سازشیں ہوئی. آپ کو اپنے آبائی وطن سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. یوں سمجھے گویا کہ نکال دیا گیا. 6 سال تقریباً مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت جاری رکھی، اپنی محنت جاری رکھی، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اسلام کی خدمت کرتے رہے. 6 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں آپ نے اپنے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ہم مکہ جانے والے ہیں اور ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے، ہم وہاں پر عمرہ ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے. تو صحابہ کا جوش دیدنی تھا. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہم اپنی انہی آنکھوں سے بیت اللہ کی زیارت کریں گے، ہم صفا مروہ کی سعی کریں گے. اپنے ساتھ ذبیحے بھی لیے انہوں نے. ایک جوش تھا، ایک خروش تھا. لیکن یہ سفر جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچا اور کفار کو پتہ چلا ہے کہ بڑی جنگ غفیر جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، محمد بھی ساتھ ہے اور مکے میں داخل ہونا چاہتی ہے، ان کا لاؤ لشکر پہنچ گیا اور نے کہا کسی صورت بھی ہم آپ کو مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، آپ کو یہاں سے واپس جانا پڑے گا اور کچھ چیزیں ہمیں طے کرنی پڑے گی، آپس میں کچھ معاہدات ہمیں کرنے پڑیں گے. اس کی پاسداری آپ کے اوپر بھی لازم ہوگی اور ہم پر بھی لازم ہوگی. جنہیں صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں پہلی شک یہ لکھ دی گئی کہ اے محمد اس موقع پر آپ کو واپس جانا پڑے گا اور یہیں سے جانا پڑے گا. تو دوبارہ اگر آپ آئیں گے بھی، جو عرب کی روایات ہے اپنے ساتھ ہتھیاروں کو لے کر رکھنا، تو آپ اگر اگلی دفعہ آئیں گے بھی مکے میں داخلے کے لیے تو ہتھیار آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. دوسرا یہ کہ آپ کا اگر کوئی بھی بندہ مکے میں ٹھہرنا چاہے یا واپس آنا چاہے تو اس کی اجازت ہوگی، البتہ یہاں سے کسی دوسرے بندے کی اجازت نہیں ہوگی. 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہے. 10 سال تک نہ آپ جنگ کریں گے نہ ہم جنگ کریں گے. بہت ساری ایسی شکیں تھیں جو صحابہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلالی شخصیت، جذباتی شخصیت، وہ اس حق میں نہیں تھے
کہ ان کے ہر جائز اور ناجائز مطالبے کو مانا جائے. ہم ایک الگ اسٹیٹ اب رکھتے ہیں، ہماری اپنی ایک الگ قوت ہے، ہماری اپنی ایک الگ شناخت بن چکی ہے. تو معاہدات یہ برابری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. جو شرائط آپ ہمارے لیے رکھ رہے ہیں وہ ہمارے آپ کی بھی وہی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل، آپ کی حکمت اور آپ کی بصیرت تک صحابہ نہیں پہنچ سکتے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کے ہر جائز اور ناجائز مطالبے کو مانا. صحابہ کو حکم دیے کہ واپس جو جانور لائے وہ ادھر ہی ذبح کر دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم کی ادھر ہی فرمایا، حدیبیہ کے مقام پر مکے سے باہر احرام بھی کھول دیے، صحابہ کو بھی دی. بڑے غم کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ صحابہ کو یہاں سے جانا پڑا. اور ان کی ان قربانیوں کو دیکھ کر، ان کے دکھ اور درد کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک اللہ ایک عظیم فتح تمہیں نصیب کرنے والے. صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح آتی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو جوک در جوک لوگ پھر دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اب ان 2 سالہ عرصہ جو گزرا، اس حدیبیہ کے معاہدے کے بعد خود ہی انہی قریش والوں نے اس حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی شروع کی. اس معاہدے میں ایک شک یہ بھی تھی کہ کوئی بھی قبیلہ جو مکہ کے اطراف میں رہتا ہے وہ اپنی خوشی کے ساتھ اگر قریش والوں کا ساتھ دے تو اسے اجازت ہوگی، ہمیں اس میں قدغن لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور کوئی بھی قبیلہ اگر محمد کا ساتھ دینے لگے مدینہ والوں کے تو اس میں بھی کوئی قدغن نہیں ہوگی. ہر بندہ اپنے فیصلے میں آزاد ہے. تو بنی بکر والوں نے مکے کے ساتھ کا اعلان کیا اور بنی خزاعہ والوں نے مدینے والوں کے ساتھ اپنے فیصلوں میں آزاد تھے. ٹھیک 2 سال بعد بنی بکر والوں نے بنی خزاعہ پہ حملے شروع کر دیے. بنی بکر جو تھے یہ قریشی تھے اور بنی خزاعہ یہ محمدی تھے، مدینے کے ساتھ اور 30 سے 40 بندے مار دیے. اور یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں پہنچی کہ انہوں نے 40 بندوں کو شہید کر دیے، مار دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ ان قریشیوں سے کہے یا تو ان مقتولوں کا خون بہا دے یا پھر یہ کہ خود اعلان کر دے کہ ہم نے حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے، اب ہم مزید آگے نہیں چلنا چاہتے، اور جنگ کا اعلان کریں. قاصد آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا مکے والوں کہ بھیا تو خون بہا دے دو، یا یہ کہ بنی بکر کی پشت پناہی چھوڑ دو. یہ بنی بکر والے آ کے خزاعہ والوں پہ حملے کر رہے، 40 بندے مار دیے. اور یا یہ کہ کھل کر اعلان کر دو کہ ہم اس معاہدے کی کوئی پاسداری مزید نہیں کرنے والے. تو یہ تو تھے متکبر، گردن ویسی اکڑی رہتی تھی. اب یہ جب مطالبات نبی علیہ السلام کی جانب سے گئے تو ان کی گردنوں میں اور سریا آ گیا کہ جائیں ان کو بتا دیں کہ ہم کوئی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے، حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب جب یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ان کا یہی کبر اور یہ تکبر اب ان قریشیوں کو نہیں چھوڑے گی، یہ ان کو لے ڈوبے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ لشکر تیار کریں. تقریباً 10,000 کا یہ لشکر تھا. اور ان سے کہا کہ مکے کی طرف چلیں، اپنے ساتھ ساز و سامان بھی لیں، اپنے ساتھ ہتھیار بھی لیں، اپنے ساتھ سواریاں بھی لیں. اور قدیر کے مقام پر جب پہنچے تو رسول اللہ، یہ رمضان کا مہینے تھا، 10 رمضان کا دن تھا یہ، اور 8 ہجری تھی. ٹھیک 2 سال بعد یہ معاملات ہو رہے تھے. تو قدیر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پانی نوش فرمایا اور تمام صحابہ سے بھی روزہ کو توڑوا دیا کہ اپنے روزے کو چھوڑ دے، آپ سفر میں ہیں، جہاد میں ہیں اور آگے معاملات ہونے پڑے، بڑی بڑی ذمہ داری ہیں. یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو مکہ سے مدینے کی طرف آ رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں.
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اور اپنی اہلیہ کو مدینہ بھیج دیں، آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قدیر کے مقام سے حضرت عباس کو اپنے ساتھ لیے۔ آگے جب مرز زہران کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو تمام صحابہ سے کہا کہ یہاں پڑاؤ ڈالیں، یہاں پڑاؤ ڈالیں، اور اپنے خیمے لگائے اور خیموں کو آگے آگ جلا دیں۔ تو بہت بڑی تعداد تھی، ہر طرف جب آگ ہوئی، وہاں جو مکے کی حفاظت کے لیے پہرے دینے والے تھے، ابو سفیان اکثر رات کو خود چکر لگاتا تھا۔ بدیل بن ورقا تھے، حکیم بن حزام تھے، یہ 3 بندے سرداران تھے۔ جب ان کی نظر پڑی کہ اتنا بڑا لاؤ لشکر اور اتنی بڑی آگ، ابو سفیان نے کہا میں نے تو زندگی میں اتنی بڑی آگ نہیں دیکھی، یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ تو بدیل بن ورقا نے کہا کہ یہ بنو خزاع والے ہو سکتے ہیں، یہ انہوں نے لگائی ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا قبیلہ ہے نہیں جتنی بڑی آگ ہے۔ تو وہیں سے یہ دوڑتے ہوئے آئے اور کسی سے پوچھے کیا ہو رہا ہے، تو وہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب ڈرایا ان کو کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ عظیم فتح کے لیے آ رہے ہیں مکے کی طرف، بہتر یہ ہے کہ ہتھیار ڈال دو، بہتر یہ ہے۔ بہرحال ابو سفیان آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری ملاقات کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کی ملاقات کرائی گئی، اور اس کے سارے جرائم اس کی آنکھوں میں تھے کہ میں نے کیا کیا ظلم کیے مسلمانوں کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے خلاف سازشیں کی، اور میں نے ان کو ہجرت پر مجبور کیا، ان کو مارا پیٹا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی ابو سفیان پر تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ ابو سفیان آ رہے ہیں یا رسول اللہ، اس کے تو اتنے جرائم ہیں، یہ تو معافی کے بالکل قابل نہیں ہے، آپ اگر حکم دیں تو میں ابھی اس کا سر اڑا دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار ہمیشہ سنتی رہتی، نبی علیہ السلام کے دور میں کئی مقامات پر تھی، فوراً کہتے اور کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے، آپ حکم دیں میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں۔ سیرت پڑھیں گے تو سیرت میں پتہ چلے گا کہ کتنے مقامات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ جملہ پیش کیا، آپ حکم دیں ابھی اس کا سر قلم کر دوں۔ بالکل کمپرومائز کرنے والے آدمی نہیں تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اب یہ ابو سفیان کا دل بہت بدل چکا ہے، مجھے ان سے بات کرنے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات کی تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ان کے سامنے رکھا، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ابو سفیان کہ تم ایک اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھ لو اور مجھے پیغمبر مان لو؟ ابو سفیان نے اس موقع پر کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو آج ہم کسی اور مقام پہ ہوتے اور آپ کسی اور مقام پر ہوتے۔ آج جب ہم مغلوبیت کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے آپ کو برحق پیغمبر بنا کر دیا، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ برحق پیغمبر ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو سفیان مسلمان ہوا، ایک جابر اور ظالم، اس کی تاریخ دیکھنے والی ہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوا۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو سردار ہیں اور ان کے ہاں تفاخر کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ خصوصی عنایات فرما دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جب ہم مکے میں داخل ہوں گے تو آپ اعلان کر دیجیے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امن سے ہوگا اور اس سے بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو ابو سفیان نے پھر درخواست کی، یا رسول اللہ میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، مکے کے لوگ تو بہت زیادہ ہیں، یہ تو میرے گھر میں کیسے سمائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہتھیار گرا دے گا مکے میں اسے بھی عام معافی کا اعلان ہے، جو حرم کے اونٹ میں آئے گا مسجد حرم میں داخل ہوگا اس کے لیے بھی امن ہے، لہذا سب کے لیے جو آپ کے گھر میں آیا وہ امن سے ہوگا، جو حرم میں داخل ہوا وہ امن سے ہوگا، اور جو ہتھیار ڈال دے گا وہ امن سے ہوگا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا
کہ ابو سفیان کو بلند جگہ پہ کھڑا کرنا. جب یہ اسلامی لشکر مکے میں داخل ہوگا تو یہ ذرا اپنی آنکھوں سے اس کا پھر نظارہ بھی کرے. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس، یہ مکے میں داخل جب ہونے لگے تو روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی اسوا پر بیٹھے ہوئے تھے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ کا یہ سر جھکا ہوا تھا اور کوہنی پر جو اس کا کوہان ہے اس کے اوپر ایسا لگ رہا تھا. اور یہ آیت کریمہ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر تھی اور ایک عجیب سما تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے ان کا آپ نے سواری بھی دی، اپنی اونٹنی کی مہار حضرت بلال کے ہاتھ میں دی. آپ کے غلام حضرت اسامہ بن زید اس کو اونٹنی پہ سوار کیا تھا. اور جو بڑے بڑے تاجر صحابہ تھے مکہ کے وہ پیدل پیدل چل رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف پیدل چل رہے. بڑے بڑے جو صحابہ تھے عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ ساتھ ساتھ پیدل چل رہے. ایک خاموش پیغام دیا ان مکے والوں کو. یہ تو بھاری نظروں میں ان غلاموں کی کیا وقت ہے، ان کو مارا پیٹا کرتے ہیں، تم نے تو ان کو انسانیت کے درجے سے گرا دیا تھا. اسلام نے ان کو سواری پر سوار کیا، آگے کر دیا، حضرت بلال کو آگے کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہونے لگے تو اس سے پہلے سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ابو سفیان پہ پڑی اور اس کو کہا وہ اللہ کے دشمن، اس کو شاید پتہ نہیں تھا کہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملاقات ہو چکی ہے. وہ اللہ کے دشمن، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. الیوم تستحل الکعبہ، آج تو ہم کعبے کی وقار کو بھی نہیں دیکھیں گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تم نے اتنا ظلم کیا، اتنا جبر کیا، آج تو تم سے ایک ایک جرم کا ہم بدلہ لیں گے. وہ پھر گھبرا گئے، عباس کے پاس ہے کہ میری سفارش کرتے. سعد بن معاذ نے مجھے ایسی دھمکیاں دی، کہا کہ الیوم یوم الملحمہ. تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو لیڈر ہے، کمانڈ کر رہے ہیں، وہ محمد کر رہے ہیں، وہ سعد بن معاذ نہیں کر رہے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عباس آئے اور انہوں نے کہا کہ سعد نے یا رسول اللہ دھمکی دی ہے ابو سفیان کو، اور ان کو کہا کہ الیوم یوم الملحمہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے جا کے کہو کہ الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج میں معاف کروں گا. آج تو دنیا کے بادشاہ کے ساتھ آپ کا سامنا تھوڑی ہے، آج تو پکے پیغمبر کے سامنے آپ کا سامنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کی، ساتھ سے اس کے قبیلے کا جھنڈا لے لیا، اس کے بیٹے قیس کو دے دیا، قیس یہ تم رکھ لو. ایک خاموش پیغام دیے، تنبیہ بھی کے ساتھ کی، اس موقع پہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، پیغمبر سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا. اور ابو سفیان کی بھی لاج رکھ لی کہ آپ پریشان ہو رہے تھے، لہٰذا آپ نے جھنڈا اس کو دے دیا، آپ پریشان نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بڑے فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ ام ہانی کے گھر آتے ہیں. وہاں پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام فرماتے ہیں، غسل فرماتے ہیں اور کھانا نوش فرماتے ہیں، اور اس کے بعد مکے میں داخل ہوتے ہیں، مسجد حرم میں داخل ہوتے ہیں. اور مسجد حرم میں داخلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں پر جو بیت اللہ کے ارد گرد وہ جو بت رکھے ہوئے تھے، کچھ لٹکائے ہوئے تھے، اپنی چھڑی سے ان کو توڑا اور یہ آیت کریمہ پڑھی، قل جاء الحق زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جب حق آتا ہے تو باطل زائل ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ اب عثمان بن طلحہ کامتے ہوئے آئے، نرستے ہوئے آئے. کچھ پرانے واقعات ان کے ذہن میں چل رہے تھے، وہ بہت شرمسار تھے. آپ کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چابی مجھے دو. انہوں نے چابی دے دی. پھر ان سے کہا کہ عثمان بتائیے، ایک وقت مکی دور کا جب میں نے آپ سے چابی مانگی تھی تو تم نے بڑے تفاخر سے مجھے کہا تھا کہ میرے خاندانی ورثہ ہے، یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. اور میں نے آپ سے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ عثمان اس وقت کو یاد کرنا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں اپنی مرضی سے پھر دوں گا کہ کون اس کو اپنے ساتھ رکھ سکے گا اور کون نہیں رکھ سکے گا. آج وہ وقت ہے. حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں گرے اور انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا
اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی پھر ان کو عنایت کر دی کہ یہ چابی رکھ لو، یہ تمہارے پاس رہے گی اور تمہارے خاندان والوں کے پاس ہی رہے گی۔ آج بھی بیت اللہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان والوں کے پاس ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو دی تھی۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، آج کا دن تھا وہ، آج 20 رمضان مبارک ہے اور آج کے دن یہ فتح مکہ ہوا۔ ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے، آج آتے ہوئے مجھے یہ خیال ہوا کہ ہم سیرت سے بہت ناآشنا ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سے دن کون سا اہم واقعہ پیش آیا اور اس کے کیا رموز تھے، کیا اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اس فتح مکہ کے واقعے میں وہ بے شمار اسباق ہیں ہمارے لیے، اس میں علم بھی ہے، اس میں برداشت بھی ہے، اس میں صبر کا بھی سبق ہے، اور اس میں عفو درگزر اور دوسروں کو معاف کرنے کا بھی سبق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی اور سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔